بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کا پورا اتہاس، آئیے آپ کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ آپ کی پیدائش 14 رجب 530 ہجری یعنی 18 اپریل 1139 عیسوی ہے۔ آپ کی پیدائش کی جگہ ایران کا علاقہ سیستان کا ایک گاؤں سنجر ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے۔ آپ سید ہیں، یعنی آپ کے والد اور والدہ حسنی حسینی خاندان میں سے ہیں۔ والدہ کی طرف سے آپ حسنی اور والد سید غیاث الدین حسینی سید تھے۔ 8ویں پیڑھی میں آپ امام موسیٰ قاسم سے جا ملتے ہیں۔ یہ آپ کا خاندان ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 15 سال تھی تو والد انتقال ہو گئے۔ آپ کا بھی وہی زمانہ ہے جب چنگیزیوں کا حملہ ہوا۔ 1216 عیسوی میں 60,000 تتاری لوگوں کو لے کر چنگیزی ایشیا سے چلے اور سب سے پہلے ترکستان پر قبضہ کیا، پھر ایران، عراق اور بغداد تک قتل عام کیا۔ جب ایران آئے تو سنجر اور سیستان کے بادشاہ کو ہرایا۔ اس وقت آپ کے والد اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر ایران کے صوبہ یعنی ایران کے راجیہ خراسان چلے گئے۔ جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو آپ کو وراثت میں ایک باغیچہ اور ایک پنچکی ملی۔ اسی سے آپ گھر کا خرچ چلانے لگے۔ ایک دن آپ باغیچے میں موجود تھے کہ آپ کے پاس حضرت ابراہیم قندوزی آئے۔ آپ نے ان کو انگور دیے۔ ابراہیم قندوزی آپ کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ پیدائشی ولی ہے۔ آپ نے وہ انگور کھاتے ہوئے کچھ انگور منہ میں چبا کر آپ کو دیے۔ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی ان انگوروں کو حلق سے نیچے کیے تو آپ کا دل و دماغ روشن ہو گیا۔ پھر آپ گھر سے چل پڑے اور سمرقند اور بخارا گئے۔ وہاں ایک زمانہ گزار کر دینی تعلیم حاصل کی۔ سید ہاشم فتح پوری بتاتے ہیں کہ انہوں نے کتب خانہ اصفیہ میں ایک محدث کی لکھی ہوئی کتاب میں دیکھا کہ حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 3 برس تک مدینہ میں حدیث پڑھاتے رہے۔ پھر آپ ہندوستان آئے اور اپنے پیر کی تلاش میں نکل گئے۔ آپ نشاپور کے گاؤں ہارون میں پہنچ گئے۔ یہاں آپ کو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ ملے۔ 562 ہجری میں آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں مرید ہوئے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بغداد پہنچنے سے 1 سال پہلے حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ وصال فرما چکے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ پھر آپ 20 سال تک اپنے پیر کی خدمت کرتے رہے۔ آپ کے پیر عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی سفر پر جاتے تو آپ اپنے پیر کا بستر اور سامان اپنے سر پر اٹھا کر چلتے۔ 20 سال کی خدمت کے بعد آپ کے پیر نے فرمایا کہ معین الدین تمہارا کام پورا ہو گیا۔ پھر آپ کو خلافت عطا کیا۔ اس کے بعد آپ کے پیر آپ کو لے کر مکہ کی طرف نکل پڑے۔ جب آپ مکہ پہنچے تو آپ کے پیر کعبہ شریف میں میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے کہ اے اللہ میرے معین الدین کو قبول کر لے۔ پھر غیب سے آواز آئی کہ معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے معین الدین کو اپنا محبوب بنا لیا۔ پھر مدینہ طیبہ پہنچے اور آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی۔ پھر آپ کے پیر نے حضور کی بارگاہ میں آپ کو پیش کرتے ہوئے فرمایا معین الدین آقا کو سلام پیش کرو۔ خواجہ غریب نواز آقا کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ وہاں سے آپ رسول کا نمائندہ بن کر آئے۔ پھر آپ بغداد آ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ مشہور ہوتے گئے اور آپ کی چرچا دور دور تک ہونے لگی اور بغداد کے گلی کوچے معین الدین کے نام سے گونج اٹھے۔ اس بیچ آپ کی ملاقات شیخ نظم الدین قبرہ سے ہوئی، جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں۔ اسی زمانے میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوش سے بغداد پہنچ چکے تھے، اور جب آپ بغداد میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر 23 سال تھی۔ پھر آپ بغداد سے ہمدان آئے۔ اس بیچ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا تو آپ ان کی تلاش کرتے کرتے
ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ایک بہت بڑا آتش کدہ تھا، یعنی وہاں رہنے والے لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کا ایک خادم فخر الدین بھی تھا۔ آپ نے اس کو بھیجا کہ جاؤ اس آتش کدے سے آگ لے کر آؤ تاکہ روٹی بنائی جا سکے۔ خادم وہاں پہنچا، آٹا خریدا اور آگ لینے کے لیے اس آتش کدہ میں آیا۔ جب آگ مانگا تو ان آگ کے پجاریوں نے آپ کے خادم کو آگ دینے سے انکار کر دیا۔ خادم نے واپس آ کر ساری باتیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بتائی۔ غریب نواز وہاں سے اٹھے اور آتش کدے کی طرف چل دیے۔ جب نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص لکڑی کے تخت پر آتش کدے کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہے اور ایک 7 سال کا بچہ اس کی گود میں ہے۔ اس آدمی کا نام مختیار تھا۔ آپ نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اس آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اس خدا کو کیوں نہیں پوجتے جس کی بنائی ہوئی یہ آگ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مرنے کے بعد یہ آگ ہمیں نہیں جلائے گی، ہم اسے کیوں نہ پوجیں؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو نے اسے سچے دل سے پوجا ہے، کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ ہاتھ پاؤں اس میں ڈال دے اور یہ آگ تجھے نہ جلائے؟ اس نے جواب دیا کہ اس کا کام اور خاصیت جلانے کی ہے، کس کو اتنی طاقت ہے کہ اس کے نزدیک آئے؟ اس کا جواب سن کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس کی گود میں سے بچے کو اٹھا کر آگ کی طرف دوڑے۔ تمام لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، پھر کلنا یا نارکونی بردن و سلامن علی ابراہیم پڑھا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں قدم رکھا، مگر نہ تو آپ کو اور نہ ہی اس بچے کو آگ نے کوئی نقصان پہنچایا۔ لوگ گڑ گڑا کر کہنے لگے کہ آپ بچے کو لے کر آگ سے باہر آ جاؤ۔ ہزاروں لوگ اس آتش کدہ کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ آپ جب آتش کدہ سے باہر آئے تو آپ کے اور اس بچے کے شریر پر جلنے کا کوئی نشان تک موجود نہ تھا۔ یہ دیکھ کر ان کا سردار اور بہت سے لوگ فوراً آپ کے قدموں پر گر گئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جس بچے کو آپ آتش کدہ میں ساتھ لے کر گئے تھے اس کا نام ابراہیم رکھا اور وہ بھی ایک اللہ کا ولی ہو گیا۔ اس آتش کدہ کو گرا دیا گیا اور ایک بہترین عمارت بنائی گئی۔ ان کا سردار مختیار کا نام آپ نے ابراہیم رکھا۔ شیخ عبداللہ اور شیخ ابراہیم کی قبر وہیں پر ہے۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز تبریز سے ہوتے ہوئے اصفہان آئے۔ یہاں شیخ محمود اصفہان سے ملاقات کی، پھر خرقان آئے اور 2 سال تک حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر رکے، وہاں سے برکت حاصل کی۔ پھر وہاں سے ہرات آئے اور وہاں سے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ اس کے بعد آپ بلخ اور سبزوار آئے۔ بلخ افغانستان میں آپ حضرت شیخ حمید الدین کھزرویہ کی خانقاہ میں رکے۔ اس کے بعد آپ کی ملاقات مولانا ضیاء الدین بلخی سے ہوئی، جو ایک فلسفی تھے اور وہ اولیاء کرام کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جب آپ کو شرمندہ کرنے کے ارادے سے وہ آگے بڑھا تو آپ کی نگاہ ان پر پڑتے ہی تمام فلسفہ جاتا رہا اور کچھ یاد نہ رہا۔ پھر آپ نے دوسری نگاہ فرمائی تو اللہ کا خاص کرم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ غزنی تشریف لے آئے۔ یہاں شمس العارفین عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور ان کے یہاں مہمان رہے۔ پھر آپ وہاں سے لاہور تشریف لائے اور حضرت داتا گنج بخش علی ازویری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر 40 دن کے لیے چلہ میں بیٹھ گئے۔ پھر دلی آئے۔ دلی سے آپ 40 مریدوں کے ساتھ اجمیر پہنچ گئے۔ دلی سے اجمیر کے اس سفر کے بیچ آپ نے 700 خاندانوں کو مسلمان بنایا۔ اجمیر پہنچ کر آپ ایک بہت بڑے درخت کے نیچے ٹھہرے۔ یہ درخت اس وقت کے راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ اس راجا کے سپاہیوں نے بڑی بدتمیزی سے آپ کو وہاں سے اٹھنے کا کہا۔ آپ وہاں سے اٹھے اور مریدوں سے کہا چلو یہاں سے، اور پھر راجا کے سپاہیوں سے کہا ہم چلتے ہیں اور تمہارے راجا کے اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ اگلی صبح ہوئی تو سپاہی اونٹ کو اٹھانے آئے، مگر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی وہ اونٹوں کو نہ اٹھا پائے۔ پھر انہوں نے آ کر غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگی۔ آپ نے فرمایا جاؤ، تمہارے اونٹ اٹھ گئے۔ جب انہوں نے جا کر دیکھا تو اونٹ کھڑے ہو چکے تھے۔ یہ اجمیر میں آپ کی سب سے پہلی کرامت تھی۔ اس کی چرچا دور دور تک ہو گئی۔ اجمیر میں موجود ایک تالاب انا ساگر میں آپ وضو فرمایا کرتے تھے
उस तालाब के आसपास मंदिर थे। मंदिर वाले आपको रोकने लगे। फिर आखिर में उन्होंने कहा कि इसको इस जगह से उठा दिया जाए। वो बड़े गुस्से में आपके पास आए और आपको तालाब का पानी लेने से रोका। तो आपने अपने एक मुरीद से फरमाया, जाओ तालाब से लोटा भर कर ले आओ। जब मुरीद लोटा भर कर ले आए तो सारा तालाब सूख गया। सारे लोग ये देख रहे थे। इस वाक़ये से हर तरफ एक तहलका मच गया। वहाँ के राजा पृथ्वीराज ने एक बहुत बड़े साधु जादूगर, जिसका नाम साधु रामदेव था, उसे बुलाया और कहा कि अब हमारी राजधानी ख़त्म होने को है, क्योंकि ये फ़कीर आ गया है जिसके बारे में मेरी माँ ने इल्म नुजूम के ज़रिए बताया था कि एक फ़कीर आएगा जो तुम्हारी राजधानी को ख़त्म करेगा। मेरी माँ ने उसके चेहरे का हुलिया भी बताया था। वो हुलिया उस पृथ्वीराज ने सिपाहियों को पहले से ही दे दिया था और उनको हुक्म जारी किया था कि इस हुलिये के किसी बुजुर्ग को देखो तो उसे फौरन गिरफ्तार करके मेरे पास ले आना। मगर अब भला ये कैसे हो सकता था? अताए मुस्तफ़ा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को भला कौन गिरफ्तार कर सकता था? खैर, वो जादूगर साधु रामदेव अपने लोगों के साथ गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सामने गया और अपने करतब और जादू दिखाने लगा। आपके मुरीद कुछ देर के लिए परेशान हो गए। फिर आप मुस्कुराए और फरमाया, परेशान मत हो और ये बताओ कि ये कौन आया है? बताया गया कि साधु रामदेव आया है। जूं ही आपकी निगाह उठी और उस पर पड़ी तो वो सारे मंत्र भूल गया। आप नमाज पढ़ने लगे, वो आपको देखता रहा। नमाज के बाद दोबारा निगाह उस पर पड़ी तो उसके कदम जमीन में चिपक गए और वो जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। आपने फरमाया, बोल ऐ साधु बोल। उसने राम राम कहना चाहा, मगर मुंह से रहीम रहीम निकलने लगा। ये देखकर उसके सारे चेले उसे बुरा भला कहने लगे। फिर वो दीवाना हो गया और लोगों को पत्थर उठा उठा कर मारने लगा। आपने उसकी ये हालत देखी तो एक प्याला पानी का उसे पीने को दिया। जैसे ही ये पानी उसने पिया तो उसका दिल और दिमाग रोशन हो गया और वो आपके कदमों में गिरकर मुसलमान हो गया और आपके गुलामी में रहने लगा। फिर इसी तरह पृथ्वीराज ने एक और जादूगर अजयपाल को आपके मुकाबले के लिए भेजा, मगर जैसे ही वो गरीब नवाज पर कोई जादुई वार करता तो उसके सारे वार नाकाम हो जाते। आखिरकार उसे भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा। इस तरह उसकी सारी चालें नाकाम हो गए। इसके बाद आपको लोगों ने दरखास्त की कि पहाड़ से नीचे आ जाइए, आपके लिए दरगाह बनाए। यहाँ तक कि आपने अपने मुरीदों के लिए जगह बनाई, इबादत खाना और मस्जिद बनाई गई। आज अजमेर में जिस जगह आपका रोज़ा मुबारक है उस जगह पर आपकी दरगाह बनाई गई। धीरे धीरे आसपास के इलाकों में आपकी पकड़ मजबूत होने लगी। लोग लाइन लगाकर आपके पास आते और इस्लाम कबूल करते। इस तरह पूरे हिंदुस्तान में आपकी पकड़ बनने लगी। आपकी निगाह जिधर पड़ जाती गुनहगार परहेजगार बन जाता। इस तरह जब हर तरफ आपका असर फैलता चला गया तो फिर आपने लोगों को भेजा कि अब राजा पृथ्वी को इस्लाम की दावत दो। उसने आपकी दावत ठुकरा दी और गुस्से में आ गया और जो लोग दावत इस्लाम लेकर गए थे उनको बहुत मारा। आपके भेजे हुए मुरीदीन वापस आए और कहा कि उसने बहुत जुल्म किया है। ये सुनकर आप जलाल में आ गए और फरमाया, राजा पृथ्वी, हमने तुम्हें जिंदा गिरफ्तार कर लिया और इस्लाम की फौज के हवाले कर दिया। उधर दूसरी तरफ आप सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के ख्वाब में आए और फरमाया, शहाबुद्दीन गौरी, हमने तुम्हें हिंदुस्तान की बादशाहत अता कर दी। तब शहाबुद्दीन गौरी ने सबसे पहले अजमेर पर अपनी फौज के साथ हमला किया और राजा पृथ्वीराज की हार हुई। उसे जिंदा कैद कर लिया गया। शहाबुद्दीन गौरी ने अपनी हुकूमत बनाई। जब इस्लामी हुकूमत कायम हो गई तो आपने अपने सिखाए हुए खास लोगों को अलग अलग इलाके भेज दिया। दिल्ली ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले की, नागौर हज़रत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह को दे दिया। जब हिंद के लोगों के दिलों पर आपकी हुकूमत कायम हो गई तब आपने अपनी दरगाह और लंगर पर ख्वाजा फ़खरुद्दीन गर्देज़ी रहमतुल्लाह अलैह को सरदार बना दिया, जिनको ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह अलैह ने आपके हवाले किया था। आपके हालात बताते हुए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह किताब मोनसुल अरबा में फरमाते हैं कि मैंने अपनी आँखों से कई बार देखा
کہ جب لنگر کھانے میں کچھ نہ ہوتا تو خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ آتے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو عرض کرتے، حضور مہمان آ رہے ہیں مگر لنگر خانے میں کچھ نہیں ہے۔ آپ فرماتے، میرا مصلح اٹھاؤ اور جتنی ضرورت ہے لے جاؤ۔ چنانچہ وہ ایسا ہی کرتے اور تمام آنے والے مہمان پیٹ بھر کر جاتے۔ سبحان اللہ! آپ نے اپنے ایمان کی روشنی سے سرزمین ہند کو روشن کیا، لوگوں کے حالات بدل گئے، آپ نے فیض بانٹا اور اسلام کا سبق دیا۔ اس بارگاہ میں کوئی تفرقہ نہ تھا، وہاں ہندو مسلمان یا کسی بھی مذہب کے لوگ جو بھی آتے آپ کی بارگاہ سے خالی نہ جاتے۔ اسی وجہ سے آپ کو غریب نواز کا لقب عطا ہوا جو اور کسی کو نہ مل سکا۔ نائب مصطفیٰ، عطائے رسول، سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا تو اس رات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے کچھ مریدوں کے خواب میں آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں اجمیر تشریف لائے ہیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آقا کیا ماجرا ہے کہ آپ اجمیر آئے ہیں، حضور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں ہر ایک کو جواب دیا کہ خدا کا دوست اور خدا کا محبوب معین الدین آ رہا ہے، میں خود اس کا استقبال کرنے آیا ہوں۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے کہ بھیجا بھی مصطفیٰ نے اور لینے بھی مصطفیٰ خود آئے۔ جب وصال کے بعد آپ کا جسم مبارک دیکھا گیا تو ماتھے پر نور کے الفاظ سے لکھا تھا، ھذا حبیب اللہ ومات فیہ باللہ، یعنی اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا۔ آپ کے 3 بیٹے تھے مگر خلافت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا ہوا۔ آپ کی وفات 6 رجب 633 ہجری میں ہوئی۔ جہاں آپ رہتے تھے وہیں اجمیر میں آپ کا مزار مبارک بنا دیا گیا۔ سب سے پہلے آپ کے مزار کی عمارت خواجہ حسین ناگوری نے بنوائی، اس کے بعد دروازہ اور خانقاہ مندر کے کسی بادشاہ نے بنوائے۔ اکبر بادشاہ آگرہ سے 228 میل پیدل چل کر خواجہ کے روضہ مبارک پر گیا اور کہنے لگا کہ چتور کی جنگ میں جیت حاصل ہو جائے تو حضور کے دروازے پر بہت بڑی دیگ چڑھاؤں گا۔ جب چتور کی جنگ میں اسے جیت ہوئی تو اس نے اتنی بڑی دیگ چڑھائی جس میں 100 من چاول پکتے ہیں۔ اس کے بعد ظاہر نے بھی آپ کے مزار پر آ کر نیت کی کہ اگر مجھے جیت حاصل ہوئی تو خواجہ کے مزار پر دیگ چڑھاؤں گا۔ اسے بھی جیت نصیب ہوئی اور اس نے 60 من کی دیگ آپ کے مزار پر آ کر چڑھائی۔ آپ کی خدمت میں دور دور سے بادشاہ اور شہزادے بھی حاضر ہوتے اور آپ کے قدموں میں بیٹھتے۔ آپ کے عرس مبارک کی دعا ہر سال 6 رجب کو کی جاتی ہے۔ لاکھوں لوگ آپ کے مزار پر آتے ہیں اور جھولیاں بھر کر جاتے ہیں۔ آپ کے مزار پر الگ الگ مذہبوں کے لوگ آتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عاشق کا دل محبت کی آگ میں جلتا رہتا ہے، لہٰذا جو کچھ بھی اس دل میں آئے گا جل جائے گا اور نابود ہو جائے گا، کیونکہ آتش محبت سے زیادہ تیزی کسی آگ میں نہیں۔ بہتی ندیوں کا شور سنو کس طرح شور کرتی ہیں، لیکن جب سمندر میں پہنچتی ہیں تو بالکل خاموش ہو جاتی ہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے۔ اہل معرفت ایسے آفتاب ہیں جو پوری دنیا پر روشن ہے۔ تو میرے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پورے اتہاس کے بارے میں۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو سمجھ میں آنے کی صورت میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔